اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت یاسین کا پہلا رکوع ہے۔ پچھلی صورت میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ کائنات کی ہر چیز اس خاص فطرت پر پیدا ہوئی ہے، اور جس چیز کی جو بنیادی فطرت ہے اسے اپنی فطرت کو نکھارنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ جو کسی انسان کی فطرت میں صلاحیتیں رکھی گئی ہیں انہیں جلا بخشنا، تکمیل کرنا، جو چیزیں استعداد کے طور پر تھیں انہیں بالفعل عمل میں لانا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو فاطر السماوات والارض نے ہر چیز فطرت پر پیدا کی ہے۔ تمام چیزیں اپنے اپنے فطری نظام کے مطابق چل رہی ہیں۔ انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تو اس لیے انسانوں کو مخاطب کیا تھا، یا ایھا الناس، 3 دفعہ پچھلی صورت میں انسانوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الناس کہہ کر ان کو اپنی فطرت کے نکھارنے کا حکم دیا گیا تھا، اور آخر میں فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی حمید ہے، تم لوگ محتاج ہو، اور اپنی احتیاج کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس صورت مبارکہ میں فطرت انسانی کو متنبہ کرنے کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول کا تذکرہ ہے۔ یہاں بھی اس صورت کے اندر ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَمَا لِیَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِی، کیا ہوا مجھے کہ میں اس ذات کو جس نے مجھے ایک خاص فطرت پر پیدا کیا ہے تو میں اس ذات کو نہ مانوں، اس کی عبادت نہ کروں۔ تو فطرت انسانی کے نکھار کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم، جو مکے والوں کے پاس کافی صدیوں کے بعد نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس کے ذریعے سے اپنی فطرت کو درست کرنا، اس کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرنا، یہ انسانوں کا فریضہ ہے۔ تو گویا کہ فطرت کو متنبہ کرنے کے لیے حکمت والا قرآن اور حکمت والے رسول بھیجے ہیں۔ حکمت کے ذریعے سے ہی فطرت نکھرتی ہے۔ فطرت کی تعریف بیان کی تھی پچھلی صورت میں کہ شروع میں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہر چیز کی حقیقت، اس کے خواص، اوصاف، تاثیرات اور نتائج متعین کرنا، یہ فطرت کہلاتا ہے۔ تو اس فطرت کے نکھار کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ گرد و پیش کی تمام چیزوں کو درست تناظر میں سمجھا جائے اور انہیں اس طریقے سے بروئے کار لایا جائے کہ فطرت صحیح خطوط پر آگے بڑھے، اس کی تکمیل ہو۔ اس لیے اس صورت میں آغاز میں ہی قرآن حکیم کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اس سے پہلے حروف مقطعات میں سے یاسین،
غیب الغیب پر دلالت کرتا ہے، اور سین حروف مقطعات میں سے کسی بھی چیز کا کسی دائرے کے اندر سرایت کرنے پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کا نور ہے قرآن حکیم جو غیب سے نازل ہوا ہے، اور دنیا میں انسانی دلوں میں جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے وجود کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اس کا پروگرام پوری دنیا میں انسانیت جو اصل فطرت پر ہے اس میں سرایت کرنے والا ہے، یہ غالب آ کر رہے گا۔ اب جو اپنی فطرت کو مسخ کرتے ہیں، جو اس سے صحیح رہنمائی نہیں لیتے قرآن حکیم سے، وہ چاہے لاکھ مخالفت کریں، یہ دین غالب آ کر رہے گا، پوری دنیا میں سرایت کر کے رہے گا۔ ان کی مخالفت یا ان کا نہ ماننا یہ اس کے راستے کی ایک تو رکاوٹ نہیں ہے، اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ تسلیم نہیں کرتے دراصل ان کی فطرت کے اندر ہی کوئی کجی ایسی ہے، مزاج کے اندر خرابی ایسی ہے کہ انہوں نے اول وہلہ میں اس دین حق کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کی استعداد ہی سلب کر لی۔ جیسے کسی عضو کو کسی کام پر نہ لگایا جائے تو وہ شل ہو جاتا ہے، ہاتھ کو 10 دن حرکت ہی نہ دی جائے تو وہ ایسا بیکار ہو جاتا ہے کہ دوبارہ لاکھ کوشش کرو تو وہ درست نہیں ہو سکتا۔ ایسے انسانوں میں سے جو انسان اپنی فطرت کے سفر پر روانہ نہیں ہوتے اور وہ اسی جگہ جمود کی حالت میں رہتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس وقت ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ وہ ایسا ہی ہے انسانی جسم میں جیسے ایک بیکار عضو ہوتا ہے جو اپنی خود ایسے عادات اور اطوار کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتا ہے کہ جو کسی کام کے قابل نہیں ہے۔ تو سورت کا آغاز کیا ہے اللہ کے اس نور اور تجلی قرآن حکیم کی صورت میں جو آئی، جس نے پوری دنیا میں اس نور کو پھیلایا۔ یہ اللہ کی تجلی کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں بھی ہے، اور اللہ کی یہ تجلی اور شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں بھی ہے کہ آپ دنیا میں جو نور لے کر آئے ہیں، آپ کی ذات گرامی سے یہ نور پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو کرے، تو وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی جو بڑی پر از حکمت باتیں بیان کرتا ہے، انسانی فطرت کے نکھار کے لیے، اس کو متنبع کرنے کے لیے، حکمت کے اصول پر انسانوں کو ترقی دینے کے لیے یہ ہدایت نامہ نازل ہوا ہے۔ ایسے قرآن حکیم کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام الہی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ قرآن کی قسم اٹھا کر کہا انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت واضح کی ہے۔ آپ رسولوں میں سے بھی ہیں اور علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے اور درست راستے پر بھی ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اس راستے میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، یہ المستقیم بالکل سیدھا راستہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ کتاب مقدس قرآن حکیم یہ اس ذات نے نازل کی ہے جو بہت عزیز، زبردست، طاقتور ہے ظالموں اور کافروں کے لیے، اپنی فطرت کو مسخ کرنے والوں کے لیے، اور الرحیم ہے، بہت ہی شفیق اور مہربان ہے، ہاں جی، نہایت رحم کرنے والا ہے ان لوگوں پر جو اپنی فطرت کو نکھار کر کتاب مقدس قرآن حکیم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا ہے اور کیوں یہ کتاب نازل کی ہے، اس کی وجہ اور مقصد خود بیان کر دیا۔ لتنذر قوما، آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، جن کے آباء و اجداد کو اس سے پہلے کبھی ڈرایا نہیں گیا اور صدیوں سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ہی مشکل ٹاسک ہوتا ہے
کہ جہاں جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، غفلت کے دبیس چادریں انسانی دل و دماغ پر ہوں، ان کو جھنجھوڑ کر سیدھے راستے پر لانا بہت مشکل کام ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جن میں یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے، جیسے یہودی ہیں، تو ان کو نبوت کی کچھ نہ کچھ اساسیات کا پتہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کتابوں سے، علم اور شعور سے کوئی واقفیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ مکے کے مشرک، یہ قریشی، ان کو تو ہزاروں سال ہو گئے کہ ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ابراہیم اور اسماعیل کو گزرے ہوئے تو بڑا زمانہ گزر گیا، ان کے بعد سے لے کر اب تک کوئی ان کے ہاں نہ کتاب نازل ہوئی، انہیں تو کتاب کا پتہ نہیں، اور نہ ہی ان کے ہاں یہاں کوئی رسول آیا۔ تو اب ایسی قوم جو صدیوں سے غفلت کے دبیز پردوں میں چھپی ہوئی ہو، ان کے دلوں پر غفلت کے تالے ہوں، خود کہتے ہوں کہ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، تو حالت ایسی ہو تو ایسا مشکل ٹاسک، ایسی جاہل قوم کو سیدھے راستے پر لانا، درست راستے پر لانا، یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے۔ تو ما انذر آباؤہم فہم غافلون، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ غفلت کی حالت یہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ قرآن حکیم بار بار مختلف انداز اور اسلوب میں اپنی بات سمجھاتا ہے، باوجود اس بات کے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر کے ان کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اس کا انکار کر کے اب ان کے اوپر، ان کی اکثریت پر اللہ کا یہ قول برحق ہو چکا ہے کہ فہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ استعداد انہوں نے اپنی خراب کر لی، اس لیے قرآن حکیم نے اس کی مزید وضاحت کے لیے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ جب یہ لوگ گمراہ ہوئے، زاغو، جب یہ گمراہ ہوئے تو ازاغ اللہ، اللہ پاک نے ان کو کیا گمراہ کر دیا۔ تو پہلا عمل یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو پیدائشی نالائق پیدا کیا تھا، انسان پیدا ہوا ہے، اور ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہاں جی، جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ان کے آباء و اجداد کسی کو یہودی، کسی کو نصرانی، کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں، تو یہ ان کے آباء و اجداد پر چونکہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو انہوں نے ان کو اس شرک اور کفر کے اس دائرے میں داخل کر دیا۔ خاص طور پر پچھلے 300 سال سے عمرو ابن لحی کے زمانے سے بت پرستی ان کے اندر پیدا ہوئی، تو اس خرابی کا اثر یہ ہے کہ اب ان پر حق کا قول ثابت ہو چکا ہے، ان کی اکثریت پر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب وہ جو مکہ کا کریم ہے اس کی اکثریت کی بات ہو رہی ہے جی، ورنہ یوں تو بہت سارے لوگ ہاں جی مسلمان بعد میں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہاں جی مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں اس وقت تک قریشیوں میں سے گنتی کے آدمی تھے جو مسلمان ہوئے جی۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، طلحہ زبیر وغیرہ، یعنی بہت تھوڑے لوگ، چند لوگ ہیں، بعض لوگ تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں تھی، اور ان سرداروں کی وہ اکثریت ہی تھی کہ جو 70-75 لوگ جو ہیں وہاں قتل ہوئے بدر میں، یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ باقی تو کیا ہے، ان کے ماتحت تھے، ان کے تابع تھے۔ کسی بھی سوسائٹی میں جو رائے رکھنے والے کامل لوگ ہوتے ہیں اس کی اساس پر معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ بیچارے جو تابع ہیں ان کی اپنی کوئی رائے نہیں، جیسی ہاں جی کسی دوسرے کی رائے آئی اس کے پیچھے لگ گئے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے یہاں سردار ہیں، قریشیوں کے قبیلوں کے لیڈر ہیں، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ ان کی ان خرابیوں اور غلطیوں اور ہاں جی گناہوں اور کفر کی وجہ سے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے جی۔ جب آدمی اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے اور سیدھے راستے پر نہیں چلتا تو پھر ان کی گردن ہاں جی اس کے اندر تکبر اور غرور سے جب انسان اکڑ کر دوسروں کو دیکھتا ہے تو ایسے جیسے اس کی گردن میں سریا آیا ہوا ہے، تو سریا سیدھا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ پرانے
قبائل اور دیہاتوں میں دیکھا ہو تو بعض عورتوں کی گردن لمبی کرنے کے لیے یہاں کڑے پہنائے جاتے ہیں، وہ ہوتے یہاں تک ہوتے ہیں، وہ بیچاری نیچے صحیح طریقے سے سر نیچے کر ہی نہیں سکتی، ہاں جی، تو وہ ان کے رسم و رواج میں سے یہ بات ہے۔ تو وہ اس طریقے سے کڑے پہن گئے ہیں، یعنی تکبر کی اتنی لیئر ان کی گردن کے چاروں طرف آئی ہوئی ہے کہ ان کی یہ جو ٹھوڑیاں ہیں فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ان کی ٹھوڑیاں اوپر کی طرف ایسے الل، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اوپر کی طرف ان کے سر الل رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے اللنا، یعنی ایسے کی طرف، یعنی نیچے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اپنے دل میں جھانکنے اور اپنے جسم کی طرف دیکھنے، اپنے اس بد حالت کو دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رہتی جب انسان کے گردن میں اتنے کڑے اور اتنا سریا پڑا ہوا ہو۔ وہ نیچے انسانوں کو دیکھنے اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے یا اپنے وجود کے حق ادا کرنے کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسا متکبر آدمی جو اس طریقے سے چلتا ہے تو کبھی کسی نہ کسی گڑھے کے اندر گر کر کیا ہے، جیسے بدر کے گڑھے میں یہ لوگ گرے۔ تو ہم نے ان کی گردنوں میں ان کے ان جرائم کی وجہ سے جب بھی انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو اس کی ایسی لعنت آئی کہ اس کے نتیجے میں ان کے گلے کے اندر ایسے کڑے اور طوق ڈال دیے گئے کہ ان کی ٹھوڑیاں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں۔ اور نہ صرف ان کی چہرے اور ٹھوڑیوں کا یہ حال ہے کہ یہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، بلکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ان کے سامنے بھی ہم نے ایک دیوار بنا دی ہے۔ جو فطرت انہوں نے مسخ کی ہے تو مسلسل مسخ شدہ ہاں جی اعمال کے نتیجے میں، فطرت کے مسخ کرنے کے نتیجے میں ان کی اصل فطرت کے سامنے بھی ایک دیوار ہے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے کی طرف بھی ایک دیوار ہے۔ اور پھر فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے اوپر سے ان کو بالکل ڈھانپ دیا، اور جب ڈھانپ دیا تو فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آدمی کی گردن اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہو تو کم از کم آگے سامنے تو دیکھ سکتا ہے، نیچے نہ دیکھ سکے تو، یا اگر رخ موڑے تو پیچھے کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک تو نیچے دیکھنے کی اہلیت اور صلاحیت ختم ہو گئی مسلسل جرائم کے نتیجے میں، اور دوسرا نبی سے نفرت اور قرآن سے نفرت کے نتیجے میں ان کے سامنے بھی ایسی دیوار بن گئی کہ یہ قرآن کے علوم کو اور نبی کی بات کو دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو گئے۔ پیچھے بھی اگر مڑیں گردن گھما کر تو وہاں بھی دیوار ہے، وہاں بھی ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سر اوپر کر کے اوپر کی طرف دیکھیں تو فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے ہم نے غلاف ڈال دیا، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا۔ اب آگے پیچھے اوپر نیچے ہر چیز بند، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ گنتی کے چند انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی فطرت مسخ کر کے ایسی حالت میں، شاہ صاحب نے مثال دی کہ جیسے قبہ بنا ہوا ہو لوہے کا، گنبد ہو لوہے کا، اس کے اندر آدمی ہو اور اس میں کوئی سوراخ نہ ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، نہ ادھر دیکھ سکتا، نہ ادھر، نہ آگے نہ پیچھے۔ ایک آدمی وہ ہے جو کسی ایسے گنبد میں ہے کہ کوئی چھوٹا سا سوراخ ہے، تو وہاں سے اگر معمولی سی روشنی بھی آ رہی ہو تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہے، روشنی اس تک پہنچ ہی رہی ہے نا، چلو زیادہ نہ صحیح۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کا گنبد جو ہے، ہر انسان میں ایک گنبد ہے اس کی ہمت کا۔ ہمت کسے کہتے ہیں؟ انسان کی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ، اس کی تمام تر طبیعی قوتوں سے مل کر جو ارادہ وجود میں آتا ہے، جو قلبی اور عقلی طاقت وجود میں آتی ہے، اور جب وہ ایک پیج پر آ جائے تو اسے ہمت کہتے ہیں جی۔ تو یہ ہمت جو ہے، اس کے اوپر اگر گنبد کا غلاف بن جائے، جسے انہوں نے کہا قالوا قلوبنا غلف، یا یہاں کہا ہے کہ سامنے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، اوپر سے بھی غلاف، ہاں جی، اور نیچے دیکھنے کی بھی اہلیت نہیں، تو ایسے لوگ ایسے ہیں، ان کی مثال شاہ صاحب نے دی کہ ایسا گنبد کہ جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو کیا بات سمجھ میں آئے گی جی۔ پھر انسانوں میں جو جس درجے کا اس کی ہمت میں سوراخ ہوگا، اتنے درجے میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اس نور اور روشنی کی طرف سفر کرے گا۔ اور جو انبیاء علیہم السلام ہوتی ہیں، ان کی ہمت کا قبہ صاف شفاف ایسے شیشے کا ہوتا ہے
کہ اس کے آر پار چیزیں ایسے نظر آتی ہیں کہ جیسے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ شیشہ اتنا شفاف ہوتا ہے کہ جو کچھ نور الہی اوپر سے نازل ہوتا ہے وہ براہ راست ان کے وجود، ان کے قلب اور ان کے دل و دماغ پر منتقل ہوتا ہے۔ یہی حال صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین کا ہے کہ جس کا قبہ ہمت اتنا مضبوط اور بلند ہو، اتنا صاف شفاف ہو کہ وہ نور الہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نور ہے اور اس کتاب مقدس قرآن حکیم کا نور ہے، وہ ان کے اوپر مکمل روشن ہو جائے۔ تو جتنی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے اتنا ہی کیا ہے انسان کے اندر وہ نورانیت جذب کرنے کی اور اس کے اندر نور کے سرایت کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگلے رکوع میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، جن کی فطرت صاف شفاف ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اولوالعزم لوگوں میں سے ہیں۔ تو جب خواجہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہوئے تو ابھی نوجوان تھے، حضرت سے بیعت ہوئے تو حضرت نے ان کو اوراد و وظائف بتا کر، ایک حجرہ تھا وہاں دلی میں حضرت قطب صاحب کے ہاں خانقاہ میں، تو وہاں ان کو ذکر اذکار میں لگا دیا۔ اسی دوران حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد ہیں، وہ آئے تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری جب وہاں پہنچے اور ان کو دورہ کرایا انہوں نے اپنی خانقاہ کا، تو مختلف لوگ جو ذاکرین تھے اپنے اپنے کمرے میں، بابا فرید پر نظر پڑی تو حضرت نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب صاحب سے کہا، نوجوان پر نظر پڑتے ہی بابا فرید پر، کہ یہ بڑی اونچی ہمت کا تو نے پرندہ شکار کیا ہے، بڑی اونچی ہمت والا ہے، اس کی سنبھل کر کیا ہے تربیت کرنا، قبہ ہمت اس کا بہت بلند ہے، صاف شفاف شیشے کی طرح ہے، اس کی جتنی اونچی تو تربیت کر سکے اتنا کرنا۔ تو حضرت کا فیض سارا کا سارا کہاں منتقل ہوا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا، اس لیے ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا۔ پاک وطن کے مرکز میں آ کر جب حضرت بیٹھے ہیں تو پوری دنیا سیراب ہوئی، کہاں خواجہ نظام الدین اولیاء تربیت یافتہ، کہاں بڑے بڑے اولوالعزم لوگ جو ہیں حضرت صابر صاحب، تو ایسے ایسے لوگ تربیت کیے کہ جو بہت طاقتور اور مضبوط تھے۔ اس لیے اس علاقے میں آ کر یہاں کے بڑے بڑے طاقتور خاندانوں کو حضرت کی ہمت نے زیر کیا اور ان کی فطرت نکھار کر انہیں دین اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا۔ تو یہ استعداد اور صلاحیت ہے۔ جن کا قبہ ہمت کمزور ہے وہ بیچارے کچھ کام نہیں کر سکتے، اور جن کا قبہ ہمت مضبوط ہوتا ہے اور عالی ہوتا ہے وہ دراصل انوارات الہیہ کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے مکے کے ان ظالموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا قبہ ہمت ایسا ہے کہ ان کے چاروں طرف گویا کہ ایک ایسا غلاف لوہے کی ایسی مضبوط چادریں ہیں جن میں کوئی سوراخ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی درجے میں کوئی ناقص اور کمزور سا ہی ایمان لے آئیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، جب ایسا غلاف چڑھا ہوا ہے تو برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور یہاں بتلا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سرداران جو پھر بعد میں قتل ہوئے، تو یہ اب اس قابل نہیں ہیں کہ یہ انسانی فطرت کے کسی بھی دائرے میں اپنے آپ کو درست کر سکیں، لہٰذا اب ان کو نظر انداز کیجیے۔ ہجرت حبشہ کے بعد جب ہجرت مدینہ کا فیصلہ ہو رہا ہے، اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو نظر انداز کرو، چھوڑ دو بس۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ اسے ڈرا سکتے ہیں کہ جو ذکر کی پیچھے چلے، اس قرآن کی اتباع کرے، اور وخشی الرحمن بالغیب، جو رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بل دیکھے ڈرے، جس میں اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا جذبہ ہوگا، اسی کو آپ ڈرائیں گے نا، ورنہ تو کسی کو زبردستی تو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔
پیچھے تذکرے میں آیا تھا، انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو دیتا ہے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جو اس کتاب مقدس کے سے رہنمائی لے کر ڈرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں ایسا تعلق قائم کرتے ہیں کہ خشیت الہی ان کے دل پر ہر وقت رہتی ہے، تو ان کے لیے آپ خوشخبری سنا دیجیے، مغفرۃ واجر کریم۔ انہوں نے اپنی فطرت نکھار لی، انہوں نے اپنی فطرت کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کیا۔ باقی رہی بات کہ یہ اس وقت مردہ ہو چکے ہیں اور ایسی مردہ زمین میں آپ تشریف لائے ہیں، تو انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کون سا مردہ ہے؟ اس میں جان ہے، مردہ دل، مردہ فطرت، کس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوں گے؟ وہ جس میں کچھ نہ کچھ وہاں سے باہر نکلنے کا جذبہ تو ہو، اور وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ آگے بھیج رہے ہیں، جو نشان پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جو آگے بھیج رہے ہیں، ہر چیز ہمارے ریکارڈ میں ہے، کون حیات کے کس درجے میں ہے اور کون بالکل مردہ ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، کہ اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہی ختم ہو گئی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی روحیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، لیکن روح پر زنگ ہی اتنا چڑھ جائے، جیسے لوہا زنگ آلود ہو جائے تو مقناطیس کی طرف اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں حدیدیت یعنی لوہے کی استعداد اور صلاحیت ہی سرے سے کیا ہے، ختم ہو گئی، تو اس کے اندر کشش اور جذب کیسے ہوگا؟ اللہ کی تجلی، یہ مقناطیس تو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اب جائے گا وہ جس کے اندر کچھ اپنی فطرت کے مطابق کچھ لوہے کی صلاحیت اور استعداد، تو کچھ تو لوہا بچا ہوا ہو، اور جہاں مسلسل زنگ آلود تہیں جم گئی ہوں اور لوہا اصل وجود میں باقی نہ رہا ہو، بس صرف سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوہا ہے، ویسے ہی مارو اس کو تو وہ بکھر کر کیا ہے، مٹی ہو جائے گا، تو اس کے اندر کیا کشش رہے گی؟ قرآن حکیم کہتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز لوح محفوظ کے اندر، کھلی اصل کتاب کے اندر ہم نے وہاں جمع کر رکھی ہے۔ احصاء قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا مفہوم امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ انسان جب دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کے نفس کے ساتھ، روح کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس روح کے ذریعے سے یہ سانس جہاں سے آ رہا ہے، مالا اعلیٰ میں جو اس کا سرور موجود ہے، جہاں سے اس کی زندگی، حیات اور اس کا اصل ماسٹر کاپی موجود ہے، یہ تمام اعمال اس ریکارڈ میں جا کر کیا ہے، محفوظ ہو جاتے ہیں، اور وہیں سے اس کو پرنٹ لے کر دیا جائے گا کہ لو یہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، تو ہر چیز ہماری شمار میں ہے، ہماری گنتی میں ہے، اور وہ لوح محفوظ میں ہم نے لکھی ہوئی ہے۔ تو جس نے جس درجے میں اپنی فطرت نکھاری، اسے اسی درجے کے اندر ترقی ملے گی، اور جس نے جس درجے میں اپنی فطرت مسخ کی، اس کے مطابق اسے سزا ملے گی، وہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو اس رکوع میں بنیادی فطرت سے متعلق نکھارنے کے لیے بنیادی باتیں بیان فرمائیں کہ ایک تو کتاب مقدس قرآن حکیم، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان دونوں انوارات الہیہ، تجلیات الہیہ سے رابطہ پیدا کرے گا، وہ کامیاب اور ترقی یافتہ ہے، اس کے لیے بشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے سزا ہے۔ اگلے رکوع میں پورا قصہ بیان کیا ہے اصحاب القریہ کا، اور پھر وضاحت کی ہے کہ دیکھو کیسے کس کی فطرت صحیح تھی تو اس نے کیا بات کہی، اور جن کی فطرت مسخ ہو چکی تھی ان کے رویے کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔